اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میرا موضوع بحث ہے وہ سورہ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ بڑی جامع صورت ہے اور 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر یہ فٹ بیٹھتی ہے۔ 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوئی تب بھی اس دور کے لوگوں پر بھی یہ فٹ بیٹھتی تھی، اور اس کے بعد بھی جتنے سال گزرے، جتنے لوگ گزرے، جتنے مہذب معاشرے گزرے، ان سب پر یہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اور آج دور حاضر میں یہ صورت ہم سب پر فٹ بیٹھتی ہے، چاہے عرب ہو، عجم ہو، سندھ ہو، ہند ہو، یورپ ہو، بر اعظم آسٹریلیا ہو، بر اعظم امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب پر یہ صورت فٹ بیٹھتی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگائے اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ ذرا سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہمارے معاشرے کی بنیاد کس چیز پر پڑی ہوئی ہے؟ سب سے پہلی ہماری معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ 75 سال پہلے جو پاکستان آزاد ہوا تھا، وہ ہوا تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر تھا، لیکن اس کی بنیاد جھوٹ پر تھی۔ بنیاد ہونی چاہیے تھی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، لیکن جھوٹ کی بنیادوں پر یہ معاشرہ چلتا آ رہا ہے۔ چونکہ یہ معاشرہ پہلے سے ایک طرح کا تھا، ہندوستان یہ پورے کا پورا معاشرہ ایک ہی تھا، روایات، سماج، اخلاقیات سب ایک جیسی تھیں۔ ہندوؤں میں رہنے والے لوگ، ہندوؤں کے درمیان رہنے والے لوگ، بہت ساری چیزیں ان سے ہم نے سیکھیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے ہم سے سیکھیں، اور یہ ایک ملاوٹ والا معاشرہ پیدا ہوا ہے۔ اور جھوٹ کا ایک پہلو کہہ لیں، جھوٹ کا ایک پہلو ہے عیب نکالنا۔ جو بندہ جھوٹا ہوگا وہ عیب نکالے گا، وہ بدی کرے گا، وہ دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بات کرے گا۔ عیب نکالنا کس کو کہتے ہیں؟ برائی کرنا۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح کر دیا، اس نے مجھے گالی نکالی، وہ فلاں بندے کو گالیاں نکالتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں کہ فلاں بندہ تمہیں گالیاں نکال رہا ہے، اور میں تیسرے بندے کو جا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ فلاں بندہ تمہیں گالیاں نکال رہا ہے۔ غیبت کر رہا ہوں، اور غیبت کرنے والا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔
بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ تیرے چیوی کمی ہے، تیرے چیوی کمی ہے، تیرے چیوی کمی ہے۔ آج ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے چیوی کمی ہے، تو اس طرح نہ کریا کر، تو اس طرح نہ کریا کر، تو اس طرح نہ کریا کر، تیرے چیوی بڑی کمی ہے۔ حوصلہ افزائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم میں، ہم کسی کو حوصلہ نہیں دیتے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ اگر عیب مطلب حوصلہ نہیں دے سکتے تو عیب بھی نہ نکالیں، لیکن اللہ کا کلام حق ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایک ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، سوری اس میں نون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے۔ نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ 99% آف دی پیپل آف دی ورلڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور گنتے جاتے ہیں۔ میں نے فلاں دن یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں دن یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں دن یہ کام کرنا ہے۔ ہمارا ہمسایہ کس حال میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا دور کا ہمسایہ کس حال میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے گھر کے پاس کوئی بیمار آدمی ہے اس کی کیا حالت ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، الذی جمع مالا وعدد، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ جس نے مال اکٹھا کر لیا ہو یا کرتا رہتا ہو اور وہ گنتا رہتا ہو، اس کو اور کوئی کام نہ ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہاں جی، ہر انسان جس کے پاس مال ہے، مال کی ہوس ہے، دولت کی ہوس ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس رہے گا، اس کے پاس نہیں تو اس کے بچوں کے پاس رہے گا، اس کے بچوں کے بچوں کے پاس رہے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور تھوڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جتنا مال اکٹھا کرنا ہے کر لو، یہ مال دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ جیسے پتھر اور عورت دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے، تو یہ والا مال جو حرام مال ہوگا وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ گنو مال، گنو، میں کہتا ہوں گنو، جتنا دل کرتا ہے گنو، ساری رات بستر پہ بچھا کے اس کے اوپر لیٹ جایا کریں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ آگ کیسی ہوگی۔ یہ چولہے کے اوپر ہاتھ ایک منٹ کے لیے بھی ہم نہیں رکھ سکتے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ دل لرز جاتا ہے سن کے، سمجھ کے، ہم نہیں امیجن کر سکتے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی ایسی آگ؟ وہ کیسی آگ ہوگی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ ہم ہوں گے انسان، ہم انسان ہیں نا، ہم ہوں گے اس آگ کا ایندھن، اس دوزخ کا ایندھن ہم ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ نار اللہ موقدہ، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ انسان اپنی سلگائی ہوئی آگ بجھا سکتا ہے، لیکن اللہ جس نے وہ آگ سلگائی ہے اس نے کسی مقصد کے لیے سلگائی ہے۔ وہ آگ تب تک نہیں بجھے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔
ہماری آگ ہم جلاتے ہیں، سلنڈر ختم ہو گیا، بجھ گئی، بارش آ گئی، بجھ گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، بجھ گئی، لیکن وہ آگ نہیں بجھ سکتی۔ کیوں وہ ایک ایسی ذات کی طرف سے لگائی گئی آگ ہوگی جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے پیدا کی ہے آگ سزا دینے کے لیے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ ہائے، دلوں پر، ہمارے دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ساری رات نہیں سو سکتے۔ ایک وسوسہ دل میں آ جائے تو ہم ساری رات نہیں سو پاتے، بے چینی میں گزرتی ہے ساری رات، مضطرب ہو کے گزرتی ہے ساری رات، پریشانی میں گزرتی ہے، اور وہ آگ وہ دلوں پہ چڑھے گی۔ اسی دل کی وجہ سے تو ہم مال گنتے ہیں، اسی دل میں ہم لوگوں نے اپنے مال کی محبت پیدا کی ہوئی ہے، زیادتی کی پیدا کی ہوئی ہے، مال کی زیادتی کی پیدا کی ہوئی ہے محبت، اولاد کی محبت پیدا کی ہوئی ہے اپنے دل میں، عورت کی محبت پیدا کی ہوئی ہے اپنے دل میں، اسی دل میں دنیا کی محبت پیدا کی ہوئی ہے اپنے دل میں۔ جو دلوں پر چڑھتی جائے گی وہ دلوں کو ایسا مسخ کرے گا، وہ دلوں کو ایسا ٹٹولے گا کہ انسان تڑپے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ ہمیں بہت گمراہی میں ڈال رہا ہے، ہم لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات۔ انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی گئی ہوگی۔ آپ امیجن کریں، آپ ایک بند کمرے میں ہیں اور چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے، اس کمرے کا دروازہ کوئی نہیں ہے، اس کمرے کی کھڑکیاں کوئی نہیں ہیں، کوئی ایگزاسٹ فین نہیں لگا ہوا، کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا، اس کمرے میں پتھر ہیں اور اس کمرے میں انسان ہے۔ چلیں انسان کو چھوڑیں، اس کمرے میں صرف، چلیں میں سمجھتا ہوں اس کمرے میں میں ہوں، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ امیجن کریں آپ کے اوپر کیا بیتے گی اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوں۔ صرف اور صرف مال کی گمراہی، زیادتی، ایمان کی کمی، دنیا داری، دنیا پرستی، انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی گئی ہوگی، ہر طرف سے بند ہوں گے وہ۔ جلو، اللہ کہے گا جلو، فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، یہ بڑے بڑے ستون ہوں گے، بڑی بڑی دیواریں ہوں گی، نہ اوپر وہ چڑھ پائیں گے نہ وہ نکل پائیں گے، نہ ہم نکل پائیں گے، نہ ہم چڑھ پائیں گے، نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہوگا، نہ ہمارے پاس کوئی معافی ہوگی، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں غیبت سے بچائے۔ غیبت بہت بری چیز ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بری بات کرنے سے بچائے، اچھی نہیں کر سکتے بری بھی نہ کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت میں گرفتار نہ ہونے دے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، یہ مت سوچیں کہ یہ میرا مال ہے،
یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ نے واپس لینا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ واپس لے گا، اللہ حساب بھی لے گا، اللہ پوچھے گا بھی۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اس لیے بخدا میری آپ سے گزارش ہے، بخدا میری آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر چلیں، دنیا کی محبت میں گرفتار مت ہوں۔ دنیا عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات رہے گی۔ ہم اس کی محبت میں کیوں نہ گرفتار ہو جائیں۔ وہ مال بھی دے گا، وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ حلال رزق دے، کوشش کریں حلال رزق کمائیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حسد نہ کریں، نفرت نہ کریں، لالچ نہ کریں۔ بخدا یہ بڑی بری چیزیں ہیں، بہت بری چیزیں ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔